السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام مکاتب سے آئے ہوئے عزیز طلباء اور ان کے والدین اور مہمانان اعظام اور خصوصی طور پر ہمارے استاذ محترم مفتی ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ایک دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی کچھ رپورٹ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد محترم جناب حاجی زاہد صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ تقریباً 15 سے 20 سال کے عرصے میں ملت ایجوکیشن نے محنت کی اور مختلف مساجد میں یہ مکاتب چل رہے ہیں۔ مسجد قباء ہے ہمارے کونڈوا میں، مسجد عرفات ہے، مسجد عثمان غنی ہے، مسجد علی ہے۔ کئی وقت سے اس مساجد کے اندر مکتب کا نظام نہیں تھا۔ قاری الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے زاہد بھائی کے ساتھ رہ کر ان کی فکروں کو اوڑھا اور ان مساجد کے اندر مکاتب کا نظام شروع کیا۔ یہ بچے جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان بچوں نے جو پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا، یہ سب محنت کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ مکمل کیا، بہت سارے بچے ہمارے درمیان ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے پارہ عم 30واں پارہ حفظ کیا ہے مکتب میں رہتے ہوئے۔ مکتب میں بچے کتنی دیر پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اکرام جو بغیر دنیا کے کسی غرض کے محنت کر رہے ہیں اور ان بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ کئی طلباء، کئی بچے اور بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کو مکمل کیا۔ کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے 40 حدیثیں حفظ کی، ترجمے کے ساتھ حفظ کی ہے۔ کئی بچے اور بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری دعائیں یاد کی ترجمے کے ساتھ، ایسی دعائیں کہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں اور نہ ہی ہمیں کبھی یاد ہے ایسی دعائیں۔ ہمیں تو معمولی دعائیں یاد ہوتی ہے، کھانے کے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا اور سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا تو یاد نہیں رہتی۔ لیکن ان مکاتب کی محنت کے ذریعے ان بچوں کو تیار کیا گیا، اور ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی جو محنت اور کوشش ہے یہ صرف کونڈوا تک محدود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قاری الطاف صاحب نے محنت کر کے ساسوڑ جیسے علاقے میں جہاں مسجد کا نظام نہیں ہے اور دیوے گاؤں میں مسجد کا نظام نہیں ہے، پھر بھی وہاں پر جو ہے ایک مکتب کا نظام قائم کیا، بچوں کو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ وہاں پر نصراپور میں، نصراپور سے آگے ساخر گاؤں ہے، وہاں تو میرا خود جانا ہوا۔ ایسا گاؤں، وہاں سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر نصراپور سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً یہاں سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے یہ بچے آئے ہیں۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے، آپ یقین مانیے وہاں کے بچے صرف مراٹھی بولنا جانتے ہیں،
لیکن جب انہوں نے ہمارے سامنے ایک پروگرام پیش کیا، ماشاءاللہ کئی بچے ایسے تھے جنہوں نے 10 حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ سنائی۔ ایک بچہ تو ایسا ملا جس نے 10 حدیثیں الٹی سنائی، 10 9 8 7 اس طریقے سے۔ ایسے گاؤں میں جا کر محنت کی، بلکہ اس مسجد میں 2 سال سے کوئی امام ہی نہیں رہتا ہے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک مسجد ہے، اور جتنے وہاں رہنے والے مقیم ہیں یہ سب کھیت میں کام کرنے والے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ یہ اصل مسجد کے آباد کرنے کی فکر ہے۔ قاری الطاف صاحب مسلسل محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا سفر ہوا، وہاں پر انہوں نے امام کو رکھا، بلکہ اپنے جیب سے بھی کچھ جو ہے وہ ان کو پگار دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ امام وہاں رہیں۔ آپ یقین مانیے اگر ہم وہاں جا کر رہنا چاہیں تو شاید ایک دن بھی نہیں رہیں گے، ایسا گاؤں ہے۔ وہاں جا کر محنت کر کے ان مکاتب کے نظام کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ ہم اور آپ جو ہے وہ کونڈوا کے علاقے میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اتنے مساجد ہونے کے باوجود، اتنے مدارس ہونے کے باوجود، اتنے علماء اکرام ہونے کے باوجود، دعوت و تبلیغ کے محنت کے باوجود کہیں لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ سب جانتے ہیں اس بات کو، اس واقعے کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے اور اپنے یعنی اگر اس ارتداد میں ہم نے دیکھا کہ 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 20 سال کے بچوں کا جو ہے وہ ایمان سے جو ہے رخ ہٹ گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے مکاتب کی لائن سے محنت نہیں کی، فکر نہیں کی کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہم مکتب میں بھیجیں تاکہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو۔ تو ملت ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اور ان کو مسجد میں مکتب پڑھانے کے لیے بھیجیں۔ اور ایک نظام ہمارے درمیان جو چل رہا ہے کہ ہم حافظ جی کو گھر پہ بلاتے پڑھانے کے لیے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ حافظ جی کو بلاتے، وہ نظام ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ نورانی قاعدہ اور قرآن کریم پڑھانے کے لیے یہ نظام کیوں؟ اسکول کے لیے یہ نظام کیوں نہیں ہوتا کہ ٹیچر کو گھر پر بلا لیا جائے اور وہ سارے ہی سبجیکٹ بچے کو جو ہے پڑھا دے، اس کی فیس ادا کر دو؟ نہیں، لیکن ہم ان کی اسکول کی دنیا کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے ڈونیشن دے کر ہم فکر کرتے ہیں کہ بچے کا ہم ایڈمیشن اچھے سے اچھے اسکول میں کرائیں۔ اور رہا مسئلہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ جی کو گھر پہ بلائیں گے اور آدھا پون گھنٹہ پڑھا کر ان کو چھوڑ دیں گے، چھٹی۔ اب جو احباب حافظ جی کو گھر پہ بلاتے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ حافظ جی گھر پہ آنے کے بعد بیٹھ کر 10 منٹ ہو جاتے ہیں، بچہ آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے، وضو کرنے جا رہا ہے، ٹوپی لینے جا رہا ہے، مکھنی لینے جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں ہی بھیجیں۔ جب ماحول میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا بچہ بنے گا اور اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی محنت جو ہے ہماری صرف پونا اور ساسور تک نہیں، بلکہ قاری الطاف صاحب کی محنت سے سولاپور میں بھی جو ہے 2 سے 3 مساجد میں اس مکتب کو قائم کیا گیا، اور وہاں بھی تقریباً 10 بچے ایسے تھے، اس سفر میں بھی گیا تھا، 10 بچے ایسے تھے جنہوں نے پارے عام 30واں پارہ حفظ کیا۔ یہ محنت ہے اور کوشش ہے۔ تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی محنت کو خوب بڑھائے، اور قاری الطاف صاحب جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کی محنت کو اللہ قبول کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔